جو راوی جس پر تدلیس کا الزام ہے کہ یہ مدلس ہے، اس پہ ایک بارے میں یہ جملہ بولا ہے ائمہ کرام نے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ عادل ہے، ضعیف ہے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم، ضعیف ہے تو پھر مسئلہ ہی ختم، پھر تدلیس اور ضعف دو عیب بن جاتے ہیں، اور وہ روایت اور وہ راوی دونوں جو ہے نا، جو اس ایسے راوی سے مروی ہو، منقول ہو، وہ بالکل پایا استدلال سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر راوی عادل بھی نہ ہو اور تدلیس بھی ہو، لیکن اگر راوی عادل ہو اور تدلیس کرے تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لا يقبل منہ الا ما سر منہ، جب تک وہ تصریح نہ کرے سماع کی، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، بالتحدیث علی الاصح، اصح قول کے مطابق۔ یہ قول دراصل حقیقتاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام شافعی نے رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ میں یہ بات فرمائی ہے کہ مدلس راوی ثقہ ہو اور وہ روایت معانن کرے تو اس کی وہ معانن روایت قابل قبول نہیں۔ یہ الرسالہ میں جو ان کے اقوال ہیں ان کی ترقیم کی ہے، تو الرسالہ کی جو ترقیم ہے نا 1033 نمبر پر یہ قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لیکن جب ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرسالہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بالکل اس کے برعکس چیز معلوم ہوتی، محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی، کیونکہ الرسالہ میں بعض ایسی روایات موجود ہیں جو مدلسین سے ہیں اور معانن ہیں، اور امام شافعی اس سے استدلال کر رہے ہیں، امام شافعی اس سے استدلال بھی کرتے ہیں، روایت بھی معانن ہے۔ ہاں جی، مثال کے طور پر ابن جریج کی روایات ہیں 903 890 اور اسی طرح 498 صفحے پر یہ روایت ہے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو ہے، لیکن خود الرسالہ میں ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جو ہے نا عمل، وہ اس کے برعکس سے نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو مدلس قصیر التدلیس ہے اس کی معانن روایت جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں۔ انہوں نے مدلس جو قصیر التدلیس، کثرت سے تدلیس کرتا ہے، جو کثرت سے تدلیس کرتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام فقہ میں، اصول فقہ میں بلا شبہ بہت بلند ہے، لیکن علل حدیث میں جو مہارت اور جو امامت امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، وہ ظاہر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل نہیں ہے۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علم امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن قطان رحمۃ اللہ سے، یا بن سعید قطان سے سیکھا ہے، اور ان دونوں حضرات نے اس علم سے آگاہی امام شعبہ سے کی ہے، یعنی ان کے علم کی سند بھی یہ ہے۔ امام علی بن مدینی کا رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہی ہے، اور یہی بات بعض حضرات نے اس کو اپنایا ہے، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی قول کو، اور وہ قصیر اور قلیل راویوں کی تدلیس کے مابین صراحت کرتے ہیں کہ یہ کثیر التدلیس ہے، یہ قلیل التدلیس ہے۔ آپ دیکھیں تقریب التہذیب میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کرتے ہیں راوی کے مدلس ہونے کی، راوی کے مدلس، صدوق یدلس، شریک یدلس، ثقۃ مدلس، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن گاہے بگاہے حافظ رحمۃ اللہ علیہ یہ لفظ بھی بولتے ہیں کہ صدوق ربما دلس، صدوق ربما دلس۔ اب یہ جو بات ہے ربما دلسا کی کہ بسا اوقات، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں یہ بات کہی ہے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ تقریب کا اسلوب اس کے ساتھ جچتا نہیں معلوم ہوتا، سمجھے نا؟ اگر دونوں کی سب کی تدلیس کی کیفیت ایک ہی ہے تو پھر وہ قلیل ہو یا کثیر ہو بہرحال مدلس ہے۔ پھر یہ تقسیم کرنے کا معنی کیا ہے، بات سمجھے؟ اب جب ربما دلسا کہا ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ راوی کیا ہے، صدوق ہے، لیکن صدوق ہے ربما واہمہ، ربما واہمہ، ربما یاہم یا لہو اوہام، یہ نہیں کہتے لہو اوہام کثیرہ۔ یہاں بھی فرق کرتے ہیں نا، اوہام کثیرہ میں بھی اور لہو اوہام میں بھی، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اوہام کثیرہ کا حکم اور لہو اوہام کا حکم۔ جب یہ تقسیم وہاں ہے تو پھر قلیل اور کثیر جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر دونوں میں فرق یہاں کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ یہاں پھر فرق کیوں نہیں ہے؟ پھر ہر ایک مدلس کو ایک ہی پلڑے میں آپ کیوں رکھتے ہیں؟ ایک بات، دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر بعض مدلسین ایسے ہیں کہ ان کی اپنے شیوخ سے روایت معانن بھی ہے وہ مدلس مگر محمول علی السماع ہے۔ بعض مدلس ایسے ہیں کہ جن کی اپنے مشائخ سے روایت جو ہے وہ محمول علی السماع ہے، اگرچہ وہ روایت معانن ہے۔ عطا کی سے روایت ابن جریج جتنی کرتے ہیں محمول علی السماع ہے۔ ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ محمول۔ یہ ابن جریج کے ترجمے میں بھی ہے، شیخ البانی نے بھی کئی جگہ اس کو کوٹ کیا ہے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میری روایتیں جو ہے نا عطا سے مسموع ہیں، سمجھے یا نہیں؟ خواہ انہوں نے بعد میں اس کو معانن ذکر کیا یا قالا سے بیان کیا۔ لہذا وہ یہ عموم کا قول کہ مدلس جو ہے وہ جب ان کرے قبول نہیں، وہ تو ٹوٹ گیا۔ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ آپ کہیں کہ یہاں تفریق ہے، بھائی تفریق تو امام شافعی نے نہیں کی۔ امام شافعی کے قول میں اس قسم کی کوئی تقسیم یا تفریق نہیں ہے۔ یہ تقسیم اور تفریق دوسرے ائمہ کے اقوال کے استقراء میں ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ دوسرے ائمہ نے یہ بات کہی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ابو زبیر ہے مشہور مدلس، حالانکہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ معرفت و علوم الحدیث میں ابو زبیر کی تدلیس کا انکار کرتے کہ ابو زبیر مدلس نہیں ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقط میں امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کیا ہے؟ نقد کیا ان پر کہ نہیں، ابو زبیر کیا ہے؟ مدلس ہے۔ اور یہ بات بعد کے حضرات میں بھی ہے۔ آج بھی بعض حضرات ابو زبیر کی تدلیس کو مضر سمجھتے ہیں، بعض نہیں سمجھتے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھیں نا، وہ میزان میں لائے میزان، ابو زبیر کا نام محمد بن مسلم بن تدرس۔ بات کرتے ہیں اب ابو زبیر سے اگر دو راوی روایت کرنے والے ہوں تو کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی محمول علی السماع ہے۔ ایک لیث اور دوسرا لیث بن سعد، لیث بن ابی سلیم نہیں، لیث بن سعد، اور دوسرے امام شعبہ، یہ دو راوی ان سے روایت کریں۔ امام شعبہ کا تو اپنا قول ہے نا، ایک تو علی الاطلاق ہے اور ایک یہ ہے کہ ابو اسحاق، ابو زبیر اور قتادہ، ان سے جتنی روایتیں ہیں میری وہ تمام کی تمام مسموع ہیں۔ وہ ایک روایت ہے صحیح بخاری مسلم میں نے بتلایا تھا، جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ داہن تو فی عن قتادہ، میں نے اس کے بارے میں مداہنت کی، سستی کی، قتادہ سے پوچھ نہ سکا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کیا آپ نے اس کا سماع کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو خیر
یہاں ابو زبیر پر ہی بحث کرتے ہوئے اس کی تدلیس کے ضمن میں یہ بات بھی کہتے ہیں وفی صحیح مسلم عدت احادیث مما لم یوضح فیہا ابو زبیر السماع عن جابر، کہتے ہیں وہیہ من غیر طریق اللیث عنہ ففی القلب منہا شیء، ففی القلب منہا من ذالک حدیث لا یحل لأحد حمل الصلاح بمکہ، وحدیث رعا علیہ الصلاۃ والسلام امراتان فاعجبتہ فاتا اہلہ زینب، وحدیث النہی عن تجسیس القبور، یہ تین وغیر ذالک، یہ تین کی انہوں نے نشاندہی کی ہے ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن امر واقعہ اس کے برعکس ہے، امر واقعہ یہاں بھی اس کے برعکس کہ ابو زبیر کی تدلیس ان تین روایتوں میں، بلکہ بعض روایتوں میں خود مسلم میں موجود ہے، خود مسلم میں موجود ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، میرے کہنے کا صرف یہ مطلب تھا کہ اعتراض ہے، اور یہ بھی ہے کہ لیث کی روایت محمول علی السماع ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں اس قسم کا کوئی بھی کہنا چاہیے تفریق یا دونوں میں کوئی امتیاز امام شافعی کے قول سے مبرہن نہیں ہوتا، نہ ہی حافظ کے اس کلام سے ہوتا ہے۔ لیکن ابو زبیر کے بارے میں یہاں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مدلس ہے، اور لیث کی روایت اس کی کیا ہے، معمول السماع ہے، اور مسلم میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں انہوں نے محل نظر قرار دیا ہے۔ اب یہ تو آپ کی محنت ہے، اب تو ماشاءاللہ وہ کتاب آ گئی ہے کہ مدلسین فی صحیح مسلم میں مدلسین کا حکم کیا ہے، اور جن جن راویوں میں تدلیس ہے ان کے بارے میں بھی، بلکہ وہ لا تذبح الا مسنہ والی جو روایت ہے اس کو بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو زبیر کی تدلیس کی وجہ سے ہی اس میں کلام کیا ہے، اور یہ کلام سب سے پہلے ابن حزم نے کیا ہے، یہ کلام سب سے پہلے ابن حزم نے محلہ میں کیا ہے، اور بعد میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو کیا ہے۔ تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مدلسین ہی میں یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم بھی امام شافعی کے اس استقراء کے علاوہ ہے۔